میں بلایا گیا، وین والے نے اس کو بلایا بیسمنٹ میں، اس کو نیچے لاک کیا گیا پہلے، اور اس کے بعد نا گارڈ ادھر ہی تھا، گارڈ نے اس کے ساتھ ریپ کیا، چیخیں ماری نا، تب فیمیل اسٹاف کی ٹیچر نے دیکھا اس کو کہ یہ بہت اس کی حالت بہت ہی غیر ہو گئی ہوئی ہے، انہوں نے ریسکیو والوں کو فون کر دیا فوراً۔ اس لڑکی کا نام تک نہیں پتا، وکٹم کہاں سے لاؤں، کس کا ریپ ہوا، میرے پاس کمپلیننٹ تو آئے۔ سوشل میڈیا کی پاور کیا ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، کیسے ایک فیک رومر نے 24 آورز کے اندر لاہور میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دی۔ اسٹوڈنٹس سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، پنجاب کالجز کے کیمپس میں توڑ پھوڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے، مینجمنٹ سے سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی، ایون پولیس سے بھی سچویشن ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور سوشل میڈیا پہ اس چیز کو اور ہائپ دی جا رہی ہوتی ہے، اسپیشلی جو پنجاب کالج کے اپنے اسٹوڈنٹس تھے، کیونکہ پنجاب کالج میں موسٹلی اسٹوڈنٹس ٹک ٹاکرز ہیں، ان کی طرح سے اس بات کو اور ہائپ دی جاتی ہے، اتنی ہائپ دی جاتی ہے کہ بات انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچ جائے۔ کچھ انفلوئنسرز تو بغیر تحقیق کیے جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر انصاف کرنے لگ جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھڑکانے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر سے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں وکٹم کے حق میں، وکٹم کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں، ایون وہاں جو اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا وکٹم کون ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ وکٹم کون ہے، کوئی کچھ کہانی بتا رہے، کوئی کچھ کہانی بتا رہا ہے۔ باقاعدہ اسٹوڈنٹس لڑکی ہیں، وہ پرنسپل نے مارا پرنسپل نے خود مارا ہے۔ ہمارے ساتھ لڑکی تھی، وہ بات کرنے گئی، پرنسپل نے اس کو پیار سے اندر بلایا اور اس کو گارڈ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس کو مارا۔ اچھا بچے، ایک مجھے اور بات بتائیں، ابھی جو یہاں پریزل وین تھی اس میں کتنے، وہ کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ اس میں کافی پی یو کے لڑکے لڑکیاں اور ہمارے بھی کافی بوائز گئے پی جی سی کے۔ تو وہ کیا توڑ پھوڑ کر رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ توڑ پھوڑ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کی بات سننے کے لیے باہر نہیں آ رہی تھی، تو پھر انہوں نے توڑ پھوڑ ہی کرنی تھی، اور کیا کرنا تھا؟ توڑ پھوڑ تو کب سے کر دیا اور کب سے ختم ہو گیا ہے۔ بس 9 بجے چاہتے تھے کہ پرنسپل باہر آ جائے، وہ یہ کہتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پرنسپل آ کر کہہ دے، پر پرنسپل اتنی بغیرت انسان ہے، وہ نکل ہی نہیں رہی، لڑکوں کو بیچ دیا۔ اچھا بیٹے، ایک اور مجھے بات بتاؤ کہ اب آپ لوگوں کا جو اصل موٹیو ہے وہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہو؟ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، اس لڑکی کے لیے انصاف چاہیے، کیونکہ اگر آج اس کے لیے انصاف نہیں اٹھے گا نا تو کل کو کسی اور ماں بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اگلا کیس بھی اٹھے۔ اچھا کچھ رومرز آ رہے ہیں جی وہ بچی فوت ہو گئی ہے، کچھ ایسا ہے اس میں کچھ؟ کنفرم نہیں ہے ہمیں کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا ٹھیک ہے، اور اس کے گھر والوں سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں، اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن اس کے گھر والوں کو بلیک میل کیا ہے اور انہوں نے ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کہتے اس کو مارا ہے، کسی گارڈ نے اس کے سر پہ مارا ہے، اور پولیس والے نے گن اس کی پسلی میں ماری ہے، اس کی پسلی ڈیمیج، گولی ماری گن ایسے کر کے زور سے، اور نا گارڈ نے اس کے سر میں حرام مغز کے اوپر ڈنڈا مارا ہے، اس کی ٹائم اور جو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وکٹم کی ایج 16 سال تھی، کچھ کہہ رہے ہیں 17 سال تھی، کچھ کہہ رہے ہیں گارڈ نے زیادتی کی، کچھ کہہ رہے ہیں وین ڈرائیور نے زیادتی کی۔ پولیس نے جو انویسٹیگیشن کیا اس کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں۔ ڈی آئی جی نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس نے بتایا کہ بھائی ہمیں تو وکٹم ہی نہیں ملا، انہوں نے کہا کہ میں خود مدعی بن کے ایف آئی آر دینے کو تیار ہوں، مگر کس کے خلاف ہوں، وکٹم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے قریبی ہاسپٹلز میں پتہ کیا، ہم نے قریبی پولیس اسٹیشن میں کانٹیکٹ کیا، مگر اس طرح کا کوئی کیس رپورٹ ہی نہیں ہوا۔ اسٹوڈنٹس کچھ نام لے رہے تھے، آپ نے کچھ ویڈیوز وائرل دیکھی ہوں گی کہ ایک لڑکی رو رہی ہے، اس کو اسٹریچر پہ ڈالا جا رہا ہے، وہ ساری ویڈیوز بھی فیک ہے۔ اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی پروٹیسٹ کے درمیان، تو اس کو ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ آپ کو ٹک ٹاک پہ ڈھیروں ویڈیوز مل جائیں گے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوگا۔ کل سے تو ٹک ٹاک پہ ایک فیک پکچر بھی وائرل ہو رہی تھی لڑکی کی۔ ایون ٹک ٹاک پر تو 2 نام چل رہے ہیں، ایک منائل چل رہا ہے، ایک کنزا چل رہا ہے۔ بھائی جس کے ہاتھ جو آ رہا ہے بولی جا رہا ہے، بغیر تحقیق کیے بات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر جیسے یہ خبر وائرل ہوئی اس کے کنٹینٹس دیکھے گئے، ہم نے فوراً پولیس ریکارڈ چیک کیا، ہاسپٹل چیک کیے کہ کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے رپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے۔ کسی ہاسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اس کے اندر جس گارڈ کا مینشن تھا، ہم نے فوراً کالج کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، ان سے بات کی کون سے ان کے گارڈ چھٹی پہ تھے۔ اس کے اندر مینشن تھا کہ ایک گارڈ ہے جو کہ اس دن سے غائب ہے۔ اس گارڈ کو ٹریس کیا سرگودا سے، اس کو ہم لے کے آئے کہ اس سے سوال جواب کریں۔ یہ تمام چیزیں پولیس نے کرنا شروع کر دیں، اور ابھی تک ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو وکٹم ہے، متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان، کو پولیس سے کانٹیکٹ کر لے، جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اس کے اوپر میں خود بھی کالج بھی گیا ہوں، ان کے تمام کیمپسز پہ، وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس پہ بھی گئے ہیں، وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کیے
کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے، اس بچی کی کوئی اطلاع ہے، کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے، کوئی ایڈریس ہے، تو وہ ضرور بتائیں. لیکن وہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں پتہ. پرسوں سے لے کے پرسوں رات کو یہ پوسٹ پہلی دفعہ آئی، ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی اس کے اندر وہ چارج تھے، انہوں نے اسکول کے اوپر، کالج کے اوپر پتھراؤ کیا، روڈ بھی بلاک کی. کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں، میں چاہتا ہوں، مجھے ان کا مستقبل عزیز ہے، اور میرا میسج بھی یہ ہے. پولیس نے ابھی بھی کوئی کنفرم رپورٹ نہیں لی. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ 80 to 90% چانسز ہے کہ اس طرح کا کوئی کیس ہوا ہی نہیں، کیونکہ جس گارڈ کے خلاف عوام جمع ہوئی تھی، جب اس گارڈ سے پوچھا گیا تو وہ گارڈ چھٹیوں پر تھا، اس کو سرگودا سے بلا کے اریسٹ کر لیا گیا. سی ٹی وی فوٹیجز کی بات کی جا رہی ہے کہ اسکول نے سی ٹی وی فوٹیجز ڈیلیٹ کی ہیں. اس پر بھی ڈی آئی جی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ فوٹیجز ریکور کی ہیں، اس میں ایسا کوئی نہیں ہے. جو گارڈ کی موومنٹ دیکھی گئی ہے اس کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور جن اسٹوڈنٹس کے نام لیے گئے، ان اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس سے جب کانٹیکٹ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. آپ ریپ کیسز کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، جیسے انڈیا میں جو ریسنٹلی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ریپ کیس ہوا تھا، اس میں آپ دیکھیں جو وکٹم تھا اس کا پولیس کو فوراً پتہ چل گیا تھا. جو پاکستان میں موٹر وے پہ انسیڈنٹ ہوا تھا، یا جو پھر فاطمہ جناح پارک میں انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا ایٹ لیسٹ پولیس کو پتا تھا کہ وکٹم کون ہے. یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں. نہ وکٹم سامنے آ رہے ہیں، نہ وکٹم کی طرف سے کوئی ان کے پیرنٹس آ رہے ہیں، نہ کوئی فیملی ممبر آ رہے ہیں، نہ ہی اس وکٹم کی کوئی دوست کا انٹرویو آیا ہے. ایون لڑکیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ جمع کیسے ہو گیا. اس کے پیچھے کی کیا ریزن ہے یہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی. کس اسٹوڈنٹ نے سب سے پہلے نکلا، کون تھا جس نے سب سے پہلے ہائپ سٹارٹ کی اس پی جی سی کیمپس میں، کون سی ایسی لڑکی تھی اور کیوں اس نے ایسا کیا. اب یہاں پر بہت زیادہ تھیوریز نکل جا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی جی سی کیمپس والے پولیس کے ساتھ مل کر، میڈیا کے ساتھ مل کر اس انسیڈنٹ کو چھپا رہے ہیں تاکہ ہمارے ادارے کا نام نہ بدنام ہو. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے. اور تیسری تھیوری یہ آ رہی ہے کہ اس میں پولیٹکس انوالو ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو پنجاب کالجز کے اونر ہیں وہ ایک ایم این اے ہے پی ایم ایل این میں، تو ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا پولیٹیکل ایشو آیا ہو. لیکن پھر بھی اتنا بڑا کراؤڈ جمع ہونا، یہ کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے ریزن ہو سکتا ہے. پولیس کو چاہیے کہ اس چیز پر انویسٹیگیشن کرے. اگر تو اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو ملزمان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. وکٹم پارٹی سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پولیس سے کانٹیکٹ کریں. ڈی آئی جی نے کہا کہ وہ وکٹم کی پرائیویسی کا خیال رکھیں گے، اس کی آئیڈینٹی کو ریویل نہیں کریں گے. اگر وکٹم سامنے آ جاتے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ملزمان کو سزا ملے گی تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی ایونٹ نہیں ہوگا. اور اگر وکٹم نہیں ہے تو ان اسٹوڈنٹس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے خلاف جنہوں نے ٹک ٹاک پہ پروموٹ کی ان ویڈیوز کو، اپنے ہی ادارے کی بدنامی کی، اسٹوڈنٹس کو بھڑکایا، عوام میں غلط انفارمیشن پھیلائی. ان اسٹوڈنٹس کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انصاف تو یہی ہے.